باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صلوات بھیج دیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ابھی شام سید حسن امام بخاری صاحب کی زوجہ فوت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد بعض اوقات اچھا ہوتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اس پہ بیان کیا جائے، چونکہ ایصال ثواب کی اتنی مجلسیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا جاتا رہتا ہے۔ البتہ بار بار دہرانا بھی اچھا ہوتا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ بار بار دہرائیں، تذکرہ دیں، کیونکہ انسان بھول جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال دو چیزوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں، بیان کریں، ذرا اس کی وضاحت ہو جائے۔ خاکہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہمارا گمان، خداوند عالم کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے لیکن بہرحال ذہن میں یہ ہو کہ جی خدا کے بارے میں تم جیسا گمان کرتے ہو خدا ویسا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر خدا کے بارے میں گمان ہمارے مطابق ہے تو ہمارا گمان تو بہت ہی اچھا ہے۔ کون ایسا انسان اور مسلمان خاص طور پر ہوگا کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتا ہو؟ اس کے متعلق یہی گمان ہے کہ وہ رحم کرتا ہے۔ تو جب ہمارا یہ گمان ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کیوں ہو جاتی ہیں دنیا میں، لوگوں پہ ظلم کیوں ہو جاتے ہیں؟ البتہ یہ اس عنوان سے بحث موجود ہے کتب میں کہ خدائے رحمان کے ہوتے ہوئے بندگان خدا پہ ظلم کیوں ہوتا ہے۔ ایک یہ نقطہ ہے، ایک چیز ہے، اور ایک یہ کہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، وہ آغا صاحب نے بھی دعائے قنوت میں پڑھا تھا کہ پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ ان دو باتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے خداوند عالم کا جو نظام اس دنیا میں چل رہا ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ یہ نظام بغیر اصولوں کے نہیں چل رہا ہے۔ خدا کی طرف سے جو نظام ہے، بندوں کے نظام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ ہونا یہی چاہیے کہ بندے اسی نظام کے تابع ہوں، لیکن در حقیقت خداوند عالم کا جو یہ کائنات کا بنایا ہوا اس کا اپنا نظام ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو اس کا ہے وہ ہے اصول رحمت۔ جی رحمت سنتے رہتے ہیں آپ
کہ دو صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، یہ ساری دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی یہ صفت رحمان پہ چل رہی ہے، اور اس دنیا کے بعد جب قیامت شروع ہوگی تو وہ صفت رحیم پر چلے گی۔ رحمان میں رحمت عام ہے، وقت کے اعتبار سے محدود ہے، قیامت آئے گی صفت رحمانیت ختم، یعنی وہ اصول رحمانیت، لیکن ہے سب کے لیے۔ کوئی ایک فرد بھی اس کائنات میں، وہ چاہے انسان سے ہو یا کسی اور مخلوق سے، وہ اس کی رحمت رحمانیہ سے محروم نہیں رہ سکتا، ورنہ وجود میں ہی نہ آئے۔ بات واضح ہو رہی ہے جی؟ ایک صلوات بھیج دیں، توجہ ہو جائے۔ یعنی صفت رحمان میں رحمت عام ہے، کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، خدا کے وجود کا انکار بھی کر دے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، سب کے شامل حال ہے۔ اس لیے کہ اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو وہ وجود میں نہیں آ سکتا، وہ فرد وجود میں نہیں آ سکتا، وہ ذرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کا سب سے بڑا رحم کرنا یہ ہے کہ کسی کو وجود میں لے آئے، تو انسانوں کو وجود میں لایا ہے تو اس کی رحمت کے تحت ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے، نظام رحمت۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ پہلا اصول ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے رحم کرنا۔ کتبہ فرض کے اور واجب کے معنی میں آیا ہے۔ ایک تو یہ ایک اصول یہ ہے کہ لا اکراہ، جبر نہیں کرنا ہے، اور فی الدین بھی ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن مطلقاً جو ہے لا اکراہ، اور وہ چاہے دین سے تعلق ہو یا دین سے تعلق نہ ہو۔ دین کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے اس کا ایک الگ فلسفہ ہے، لیکن اس کا نظام لا اکراہ پہ ہے۔ اور انسانوں کے بارے میں چونکہ ادھر سے ارادہ اور اختیار دیا ہے، جب ارادہ دے دیا اللہ نے، ہمیں کچھ بھی کرنے کا اختیار دے دیا ہے کہ ہم نے اسے اچھائی برائی سب کچھ سکھا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی کا بھی الہام کر دیا ہے، برائی کا بھی الہام کر دیا ہے۔ یہ الہام کیا ہے؟ ذہن میں آنا۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں لہذا دوسرے سے چھپاتا ہے، ہر انسان جب سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لہذا وہ اپنی نیکیوں پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ وہی الہام کے تحت ہے، انبیاء کے ذریعے اور کتب آسمانی کے ذریعے تو اس نے راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، جس پہ چلنا چاہو چلے۔ نظام رحمت ہے، اور اس نظام کائنات میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کے لیے کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ باقی مخلوقات کے لیے چونکہ شریعتیں نہیں ہیں، حلال و حرام نہیں ہیں، ان کی فطرت جیسی ہے وہ اسی پہ چل رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وہ بھی لا اکراہی کے ذریعے میں ہیں، زمرے میں ہیں، لیکن وہ بائی نیچر جیسے خلق ہوئے ہیں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کی مشکل یہ ہے کہ انسان کو ارادہ مل گیا ہے، صاحب اختیار ہو گیا ہے، تو جو اس کے جی میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا لا اکراہ انسان سے متعلق ہے خاص طور پر، کہ کوئی اکراہ نہیں ہے، آپ کو مسجد میں کوئی پکڑ کے نہیں لایا ہے۔ جی 2-3 مومنین تھے جنہوں نے کہا انشاءاللہ جی شام کو مسجد میں ملیں گے، وہ نہیں آئے، ان کا ارادہ تھا، پھر ارادہ بدل گیا۔ اگر جبر ہوتا تو سب آتے، جبر ہوتا تو ایک بندہ بھی اللہ کا نافرمان نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے، یعنی ایک نظام کیا ہے؟ رحمت، جبر نہیں ہوگا۔ ایک نظام کیا ہے کہ انسانوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی ہماری طرف سے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی 185 آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، یسر چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانیاں،
ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. تو جو مشکل ہمارے لیے چاہتا ہی نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں چاہتا ہے، وہ مشکل ہمارے لیے ایجاد کیوں کرے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ادھر سے کہے میں ان کے لیے آسانیاں چاہتا ہوں اور ادھر سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دے؟ ادھر سے کہے میں ان کے لیے کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا ہوں، ادھر سے ہمارے اوپر کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، خدا نہ کرے. یہ خدا کی طرف سے محال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو کبھی نہیں توڑتا. اور وہ جب ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے تو وہ ایسا کام ہمارے لیے کیوں ڈالے گا جس کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، حال اس کام کو ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ خود کہہ رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالا، تکلیف نہیں دی اس کو، مگر اتنی ہی دی ہے جتنے اس کے نفس میں گنجائش تھی. ہم 5 نمازیں پڑھ سکتے تھے دن میں، تو 5 ہی فرض کی ہیں اس نے. بھائیوں کی کتاب میں آ جاتی ہے، بڑی بڑی معتبر کتاب اور صحیح کتاب، کہ جناب حضرت رسول خدا جب معراج پہ گئے تو جب اللہ سے مل کے آئے، اب اللہ سے ملنے کا تصور کہاں سے آ گیا یہ پھر وہی بتائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے تھے، پوچھا اے آخری نبی کیا لے کے آئے امت کے لیے تحفہ؟ کہا 50 نمازیں. ان کا بھائی یہ نہیں پڑھ سکیں گے، جاؤ اللہ سے معاف کراؤ، کہ ان کو کہو پروردگار یہ بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کر دے، میری امت نہیں پڑھ سکے. میں اس حدیث کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں. کوئی عقل مند انسان اگر عقل استعمال کرے اس حدیث کو قبول نہیں کر سکتا کہ یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی چیز. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، نہ اللہ کو پتا ہے نہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کو معاذ اللہ پتا ہے. آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے. اللہ نے کہا چلو 40. چلو جی حضور خوش ہو گئے. موسیٰ سمجھ رہے ہیں امت محمد کی ہے، گھبرا تو نہیں رہے بھائی، امت سرکار دو عالم کی ہے، اور امت سے حضور سے بڑھ کے خدا جو رحمان و رحیم ہے. 40 سے 30، پھر 30 کے کہنے پر پھر گئے، پھر 20 کے کہنے پر پھر گئے، پھر 10 کے کہنے پر پھر گئے، پھر 5. انہوں نے کہا نہیں یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. کہا اب مجھے شرم آتی ہے، میں اتنی کم کرا چکا ہوں، اب میں نہیں جاتا. بتاؤ کوئی عقل سلیم ایسی بات کو قبول کرے گی؟ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے مجھ سے بڑھ کے اس بندوں پر مہربان کوئی نہیں ہے، کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو خداوند عالم سے. دیکھیں پورا نظام رحمت، ہمیں ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کا حکم دیا گیا ہے. یہ آیت مودت اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی. محبت، مودت، میاں بیوی کے درمیان اللہ کہتا ہے کہ فجعل بینہم المودۃ والرحمہ. ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو رکھا ہے. ومن آیاتہ ان خلق لکم ازواجا من انفسہم وجعل بینہم المودۃ والرحمہ. مودت اور رحمت رکھی اللہ نے بیوی اور شوہر کے درمیان، چونکہ اس کا نظام رحمت پہ چل رہا ہے، محبت پہ چل رہا ہے. بہن بھائیوں کے درمیان محبت کو رکھا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان محبت کو رکھا ہے. حکمرانوں کو حکم دیا ہے کہ عوام کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، وہ یہ جیسے پیش آ رہے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، رحمت کے ساتھ پیش آئیں. اور پھر اس نے ہمیں جو نبی رحمت عطا فرمایا وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور پھر جو اس نبی کے برحق جانشین ہوں گے ان میں بھی وہی رحمت ہوگی جو محمد مصطفیٰ میں ہے. یہ امیر المومنین کا جملہ ہزاروں ہزار دفعہ آپ نے سنا ہے. فرماتا ہے اگر پوری روئے زمین کی حکومت علی کو اس شرط پہ دی جائے کہ چیونٹی سے اس کی خوراک کا اتنا سا چھلکا چھین لوں. یہاں تو ایک ایک ووٹ کی خاطر، ایک ایک کرسی کی خاطر کتنا انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اس نبی رحمت کا برحق جانشین اور بلا فصل جانشین ہے جو فرما رہے ہیں پوری روئے زمین کی حکومت اگر اس شرط پہ دی جائے
چیونٹی سے، چیونٹی کا چھلکا خوراک کا کتنا ہوگا؟ تو میں اس پوری زمین کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا، ٹھکرا دوں گا، مگر چیونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ اس نظام کا نمائندہ ہے امیر المومنین، اس نظام کے حکمران ہے جو اللہ کا نظام رحمت ہے۔ اور پھر اللہ سب سے بڑا ارحم الراحمین خود ہے، ارحم الراحمین، جتنے رحم کرنے والے ان سب سے بڑھ کے ارحم ہے، افعل و تفضیل ہے، اس سے بڑا کوئی اور رحم کرنے والے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، تو ہمارے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالے؟ اس کو نہیں پتا تھا یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 50 ڈال رہے ہمارے اوپر۔ اچھا انہوں نے کہا چلو 5 نمازیں اس سے کم نہیں ہوں گے، پھر 30 روزے بھی رکھنے پڑے۔ کہیں گئے نمازیں بخشوانے، اللہ یاد کیا ہے یہ؟ اس دین کی مولوی صاحب سے تشریح کرائیں گے تو ایسے ہوگی، اور جب مولا سے پوچھیں گے تو کہیں گے وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اور ان 5 میں بھی جبر نہیں ہے، وہ کر سکتا تھا کہ جبر کے ساتھ 5 نمازیں پڑھوا لیتا۔ اور دیکھیں اس کے نظام میں پردہ پوشی ہے، ستار العیوب، کیا کیا عیب ہمارے چھپائے ہوئے ہیں اس نے۔ ایک جگہ معصوم کی حدیث دعا میں ہے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمارے سلیقہ دعا ہمیں سکھایا ہے کہ پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اگر میرے گناہوں کا میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے تو ایک لمحہ مجھے اپنے گھر میں نہ رہنے دیں۔ کس طرح ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے پروردگار۔ دیکھیے اسلام میں سب سے بڑی جو سزا ہے نا، جس گناہ کی جو سزا ہے آپ جانتے ہی ہیں، وہ سنگ ساری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی شرعی سزائیں بڑی سخت ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ دو، اور جناب کہیں زانی کو قتل کر دو، سنگسار کر دو، یہ گردن اڑا دو، وہ کر دو، وہ کر دو۔ اسلامی شریعت اگر نافذ ہو، اسلامی حکومت اگر قائم ہو جائے تو ان گناہوں کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر گناہ بندہ کر بھی لے، خدا کی قسم شریعت نے، یعنی یہ کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، علم فقہ ہمیں سکھائی جاتی ہے، معصومین نے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام چونکہ رحمت پر مبنی ہے اور گناہ بندہ کرے گا مگر معافی پر مبنی ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ بندہ دل میں مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، اس کا گناہ ظاہر نہ ہونے پائے، اس پر سزا جاری نہیں ہونی چاہیے، نہیں سزا جاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کسی کے گناہ کو اس وقت تک فاش نہیں کرتا جب تک وہ توبہ کیے بغیر اسی گناہ کو متعدد بار نہ کر لے۔ اب اس لفظ متعدد کی تشریح میں علماء نے 3 سے لے کے 10 تک کا بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا کم از کم 3 مرتبہ کرے، کسی نے کہا کم از کم 4 مرتبہ، کسی نے کہا کم از کم، حتیٰ کہ ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ اگر بندہ ایک ہی گناہ کو مسلسل کیے جائے، 9 دفعہ چھپاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ چھپائے جاتا ہے، چھپائے جاتا ہے، چھپائے جاتا ہے۔ آج کسی کو میرے معمولی سے عیب کا پتہ چل جائے نا، وہ اس کو اتنا بڑا کر کے بیان کرے گا کہ ہمیں شکل چھپانی پڑے گی، مگر وہ خدائے رحیم رحمان اور رحیم ہے جس سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے 9 دفعہ تو نے گناہ کیا ہے میں چھپاؤں گا، اب 10ویں دفعہ کیا ہے نا تو اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے، اب تو خود چاہتا ہے کہ تیری پردہ پوشی نہ رہے، تیرا پردہ چاک ہو جائے۔ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی سب سے سخت سزا ہے سنگ ساری۔ ثابت کرے کوئی ثابت کرے۔ 4 گواہ چاہیے، عینی شاہد، جن کا بیان بالکل ایک جیسا ہو، حرف بحرف ہونا چاہیے، ایک حرف میں بھی تبدیلی اگر ہوئی نا سب کو 80 کوڑے لگیں گے، وہ مجرم بچ جائے گا، گواہ 80 کوڑے کھائیں گے چونکہ تہمت لگا دی کسی مسلمان بھائی کو، کسی مومن بھائی کو۔ بندے کی آبرو ریزی خدا پسند نہیں کرتا۔ شرف المومن اعظم من شرف الکعبہ، رسول خدا نے فرمایا ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ ہم یہاں مومنوں کی روزانہ آبرو ریزی کرتے ہیں
اور ہر سال جا جا کے وہاں حج کر رہے ہیں، بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں، یہاں مومنوں کو ذلیل کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ مومن کا گھر لوٹ لیتے ہیں، مسجد میں کوئی جوتوں کے ساتھ آ جائے تو اس پر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ مومن کا احترام سب سے پہلے، کتنا احترام کرتا ہے پروردگار عالم ایک زانی کا، اس نے جرم کیا ہے، بدترین گناہ انجام دیا ہے، خدا بند عالم چاہتا ہے یہ دل میں توبہ کر لے، اس کا گناہ فاش نہ ہونا پائے، یہ مرتے مر جائے گا اگر اس پر حد جاری ہو گئی، اس کا گناہ ثابت ہو گیا، اس پر حد شرعی جاری ہو گئی، یہ مرتے مر جائے گا، اس کی نسلوں کو لوگ ذلیل کر دیں گے، اس کے باپ نے یہ کام کیا تھا، اس کے دادے نے یہ برائی کی تھی، اس کے پردادے نے یہ برائی کی تھی، یہ بندہ بیچارہ مر جائے گا مگر صدیوں تک اس کا نام بدنام ہوتا رہے گا۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی بندہ بدنام ہو جائے، اس میں مومن مسلمان کی بات نہیں ہے، میرا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ جرم نہ ثابت۔ چار گواہ ہوں عینی شاہد، ان کی گواہی حرف بحرف بال برابر بھی کہیں فرق آئے گا نا تو ان گواہوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، وہ مجرم جان چھڑا کے گھر چلا جائے گا، مرد ہو یا عورت فرق نہیں، یا 4 مرتبہ اقرار کرے۔ قصہ ماعز ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ماعز ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ گناہ کر لیا، ان کے دوست نے کہا جلدی جا رسول خدا کے سامنے جا کے توبہ کر لے، اقرار کر، معافی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے مذمت میں کوئی آیت نازل ہو جائے تو قیامت تک قرآن میں تیرا نام کی آیت موجود رہے گی اور دنیا تیرے اوپر لعنت کرتی رہے گی، تو جان نہیں چھڑا سکے گا، جلدی جا۔ وہ آیا رسول خدا، اب دیکھے یہ ہے اسلام کا نظام رحمت، اللہ کا نظام، کتنا بندوں سے محبت کرتا ہے خدا۔ آیا یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، طاہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے کہا جا جا، تجھے پتہ بھی ہے یہ گناہ ہوتا کیا ہے، ہم ہوتے تو کیا کرتے، لٹاؤ اس کو۔ دیکھیں نہیں حکمران کیسے آئے ہیں، نبی رحمت کے بعد کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں، جائے ایک ہی دفعہ کہا میں نے یہ گناہ کیا کہ مارو کوڑے۔ اسی گناہ کے 5 بندے آئے خلافت میں، 5 بندے لائے گئے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، ثابت بھی ہو گیا، 5 نے اقرار کر لیا۔ خلیفہ صاحب نے کہا لے جاؤ ان سب کو سنگسار کر دو۔ مولا کائنات امیر المومنین وہاں موجود تھے، فرمایا رکو، ان کی سب کی یہ سزائیں نہیں ہیں، ان میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک کو سنگسار کیا جائے گا، ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ایک کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، ایک کو ایسے ہی 10-20 کوڑے مار کے بھگا دو۔ خدا کے نظام کو جو سمجھتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے پھر انہوں نے آخر میں یہی کہنا ہے علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یا علی گناہ سب کا ایک ہے، سارے بالغ ہیں یہ، تو ان کو سزا الگ الگ کیوں؟ جب گناہ ایک ہے، بالغ ہیں سارے، تو گناہ کی سزا ایک ہی جیسی ہونی چاہیے۔ مولا نے فرمایا نہیں، ہر بندے کا سٹیٹس دیکھا جائے گا، جس نے یہ کام کیا ہے، یہ بندہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ کافر ہے، اس نے مسلمان عورت کے ساتھ یہ بدفعلی کی ہے، اس کی سزا قتل بنتی ہے۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں سنگسار کیا جائے گا، یہ مسلمان ہے، شادی شدہ ہے، اس کی سزا سنگساری بنتی ہے۔ جس کو کہہ رہا ہوں 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ جسے کہہ رہا ہوں 50 کوڑے مارے جائیں گے، یہ غلام ہے، غلام کی سزا آزاد سے آدھی ہوتی ہے۔ اور جسے کہہ رہا ہوں 10-12 کوڑے مار کے بھگا دیا جائے، یہ پاگل ہے۔ پاگل کو صرف تعزیر لگائی جاتی ہے، حد شرعی نہیں لگائی جاتی۔ اب کتنے کتنے مقامات پر کہیں علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو۔ دیکھیے ہر چیز کا معیار الگ۔ وہ آئے ماعز آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، فرمایا جاؤ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہوتا کیا۔ پھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے کہا تجھے پتہ بھی ہے یہ گناہ تو کر ہی نہیں سکتا، مسلمان ایسے کام کر ہی نہیں سکتا۔ کہ نہیں جی کیے۔ حضور نے پھر تیسری دفعہ کہہ رہا، حضور نے کہا بھائی شاید تو نے اسے دیکھا ہوگا، لعلک نظر تھا،
شاید تو نے اسے نظر اٹھا کے آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے، تو سمجھ رہا ہے یہ گناہ ہو گیا، کہا نہیں جی میں نے یہ کام کیا ہے، حضور نے کہا شاید تو نے فقط ہاتھ پکڑا ہوگا۔ یعنی اتنی توجیحات رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنی بات سے ہٹ جائے۔ جب اتنی دفعہ حضور نے اس کو بھگایا ہٹایا کہ یہ کسی طرح اپنے اقرار سے مکر جائے، منحرف ہو جائے اپنے بیان سے، مگر وہ اسی بیان پر اڑا ہوا ہے، اب اتنی دفعہ کے بعد 4 دفعہ میں ثابت ہو جاتا ہے، یہ تو 4 دفعہ سے بھی زیادہ ہو گیا، تو حضور نے کہا لے جاؤ اسے سنسار کرو۔ لے گئے جناب۔ اب آپ کو پتہ ہے اپنی آنکھ میں جو ہے نا جی شتیر ہو وہ نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ میں کچھ بھی نہ ہو عیب نظر آ جاتا۔ لوگوں کو مار دھاڑ کا بڑا شوق ہوتا ہے، لے گئے جناب مارنے، یہاں تک زمین میں دفنا دیا۔ اچھا سنساری میں بھی حکم ہے کہ پتھر اتنے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جتنے یہ بچے بنٹے کھیلتے اتنے۔ اب انہوں نے جناب اٹھا لیے بڑے بڑے پتھر، اب یہ کوئی کھیل ہے پتھر کھانا؟ ایک ہی جو لگا نا زور سے، ظاہر اتنی شدت کی تکلیف ہوئی، اس نے کسی طرح اپنے آپ کو گڑھے سے نکال لیا اور بھاگ گئے۔ اب بھاگنے تو ہم نے دینا نہیں کسی کو، بندہ نہ سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے، مارنے کا شوق بہت زیادہ ہے، اٹھائے ڈنڈے اور جناب بھاگ پڑے، چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، پتہ چل جائے گی کسی نے قرآن کی توہین کر دی ہے، نہ سوچیں گے نہ سمجھیں گے، اٹھا کے لوگوں کو بھٹوں میں ڈال کے جلا دیا ہے، جھگڑے ذاتی بنا دیے، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت، الیاذ باللہ۔ بھائی غور کرے بندہ، سوچے۔ لے اب وہ بندہ ہاتھ نہیں آ رہا کسی کے، جناب ماعز جو تھے بھاگے جا رہے ہیں اور پیچھے لشکر جم غفیر بھاگا جا رہا ہے، مار دیں گے چھوڑیں گے نہیں، یہ کریں گے وہ بھی ماشاءاللہ بھاگنے میں تیز، کوئی ان تک پہنچ نہیں پا رہا۔ ایک صاحب جو ان کا قد لمبا تھا، انہیں ایک اونٹ کی ہڈی مل گئی، لمبی سی ہڈی تھی اونٹ کی، انہوں نے اٹھا کے جو پھینک کے ماری، اس کی ٹانگوں میں الجھ گئی، ماعز گر گئے، پورا لشکر اوپر سے آیا اور مار مار کے اس کا برکس نکال دیا، اور پھر بڑی خوشی خوشی چلے آ رہے رسول خدا کے پاس، سب کو سانس چڑھا ہوا ہے، مار دیا یا رسول اللہ، ہم نے مار دیا یا رسول اللہ، اجرائے حد ہو گئی، سزا جاری ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ وہ گڑھے سے نکل کے بھاگ گیا تھا پر ہم نے چھوڑا نہیں اس کو۔ حضور جو ہے نا وہ کہتے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جب بھاگ گیا تھا تو جانے دیتے، مارا کیوں؟ فرمایا افسوس تم میں علی موجود نہیں تھے، اگر علی وہاں موجود ہوتے تو یہ ظلم ماعز کے ساتھ نہ ہوتا، کہ جب بھاگ گیا تھا تو چھوڑ دینا تھا، جان بچا، اللہ اس کی جان بچانا چاہ رہا تھا، ورنہ گڑھے سے کوئی نکل سکتا تھا، چھوڑ دیتے۔ تم میں علی موجود نہیں تھے اس لیے اس پہ ظلم ہو، اب یہ ظلم ہو گیا ہے۔ فوراً رسول خدا نے بیت المال سے اس کا خون بہا، اس کی دیت دلوائی اس کے بچوں کو۔ یہ قصہ ماعز کے نام سے ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ ہے اللہ کا نظام، تو یہ بندوں پہ ظلم کرے گا؟ یہ ظلم بندوں کے ہاتھوں سے بندوں پہ ہو رہا ہے، خدا کے نظام میں ظلم نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ امیر المومنین کے زمانے خلافت میں ہوا ہے کوفے میں، یہ بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ثابت ہوا مولا اسے ہٹاتے رہے، بھگاتے رہے، روکتے رہے، تو نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، ہو گیا ثابت، توجہ بات ختم ہو جائے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تب تو شرعی سزا میں ایک لمحے کی بھی تاخیر جائز نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کل اس کو سنگسار کیا جائے گا، جس نے پتھر مارنے ہیں سب نے نقاب ڈال کے آنا ہے، جس نے اس کو سزا دینی ہے، سنگساری میں شریک ہونا ہے نا، وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آئے۔ کیسے کیسے پردہ پوشی کی جاتی ہے انسانوں کی، پردہ نقاب لگا کے آئے۔ اگلے دن سینکڑوں لوگ نقابیں ڈالی ہوئی اور آئے۔ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نقاب نہیں لگائی، خود مولا کائنات، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام۔ صلوات بھیج دے بلند آواز میں۔
یہ بے نقاب سینکڑوں لوگ نقاب ڈالے ہوئے آئے، اسے گڑے میں دبا دیا اور لوگوں نے پتھر اٹھایا، ابھی ماریں گے ابھی ماریں گے ابھی ماریں گے۔ مولا نے اعلان کیا ایھا الناس میری بات سنیں، اسے وہ پتھر مارے جس نے کبھی ایسا کام خود نہ کیا ہو۔ خدا گواہ روایت کہتی ہے سب چلے گئے، یہ تین ہستیاں امیر المومنین امام حسن اور حسین علیہ السلام رہ گئے، ان کے علاوہ سب چلے گئے۔ کس طرح امیر المومنین نے سب کی عزت رکھی کہ نقاب لگا کے آنا کسی کو پتہ نہ چلے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی اب مجھے بتائیں اس نظام میں کہیں ظلم ہوگا؟ اگر ایسا نظام اور ایسے نافذ کرنے والے ہوں، خداوند عالم یہی چاہتا ہے کہ میرے نبی، میرے امام، میرے ولی، میرے اوصیاء میرے نظام کو قائم کریں، لیکن ادھر سے ایک نظام شیطان قائم ہو گیا، نظام شیطان۔ اور یہی آزمائش تھی انسانوں۔ کوئی کہتا ہے جی شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ شیطان نہیں بناتا، اللہ تو مخلوق بناتا ہے نا، اپنا بندہ بناتا ہے، بندہ ہی شیطان بن جائے تو کیا ہے؟ خدا کسی کو ابلیس نہیں بناتا، خدا کسی کو شیطان نہیں بناتا، خدا ایک وجود خلق کرتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ شیطان ہے، وسوسے ڈالتے دل میں، وسوسے ہوتے کیا میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے، او اللہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، وہ تو کہتا ہے میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ مشکل خدا کی طرف سے نہیں آتی، بیماری خدا کی طرف سے نہیں آتی۔ قرآن میں آیت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ بیمار ہم ہوتے ہیں، شفا خداوند عالم دیتا ہے۔ کہیں خدا نے نہیں کہا کہ میں بیمار کرتا ہوں۔ اگر کہیں ایسا کوئی چیز مل بھی جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ اس بندے نے بیمار ہو جانا ہے۔ ہم لوگ آج تک خدا کے علم میں اور خدا کے افعال میں فرق نہیں کر سکے ہیں، اسی لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ خدا کا علم اور شے ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، خدا کے افعال کچھ اور ہیں۔ یہ جو کچھ مشکلات میرے بھائی ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو اتنا بڑھا لیا ہے جس کی کوئی حد و حدود ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ہماری زندگی کی ہر شے زمین پہ رکھی ہوئی ہے، جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے رکھی ہوئی، برابر کی رکھی ہوئی، لیکن ہم نے ضروریات بڑھا لی ہیں۔ مجھے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے، مجھے ایئر کنڈیشن گاڑی چاہیے، مجھے جناب بہترین مہنگا ترین لباس چاہیے، مجھے مہنگا ترین موبائل چاہیے، مجھے ہر آسائش چاہیے، گھر میں ہر آسائش، چاہے بجلی کا بل ادا نہ کر سکوں مگر مجھے الیکٹرانکس کی ہر چیز اپنے گھر میں چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے، جی اللہ نے کہا ہے۔ یہ چند سال پہلے تک ہم تانگوں میں بھی تو سفر کر لیتے تھے، میں مجلس پڑھنے بھی گیا ہوں تانگے پہ تانگے پہ بھی ہم سفر کرتے تھے نا۔ آج نہیں کروں گا میں تانگے پر سفر، اول تو رہے نہیں، اگر کوئی لے بھی آئے رکشے میں نہیں جاتے، آٹو رکشہ میں۔ بہترین گاڑی ہونی چاہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان پہلے کہتے ہیں فیصل آباد آنا ہے تو پہلے کہیں گے انٹرچینج پہ میرے لیے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوں، میرے لیے گارڈ کھڑے ہوں، مسلح ہوں، بندوقیں لے کے کھڑے ہوں، اور ممبر پر بھی جب آؤں تو ایک ادھر بندوق لے کے کھڑا ہو، ایک ادھر بندوق لے کے کھڑا ہو۔ بھائی یہ بندوقیں موت سے بچا لیں گی کیا؟ یہ ہو رہا ہے بھائی، ہمارے اپنے مذہب میں ہو رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اگر میری بات پہ یقین ہے۔ ہم لندن سے آئے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم کراچی سے آئے ہیں، ہم پشاور سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھے، ایک ادھر بندوق لے کھڑا ہو، ایک ادھر پر بندوق، ٹھیک ہے بندوقوں کے سائے میں پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات زندگی کو ہم نے خود بڑھایا ہے اور اپنے لیے مصائب اور مشکلات کو خود کھڑا کیا۔ ہر چیز ہمیں چاہیے زندگی میں، دنیا کی ہر سہولت۔ اب تو جناب گھروں میں ڈش واشنگ مشینیں آ گئی ہیں،
برتن دھونے کی بھی مشینیں، کپڑے دھونے کی تو تھیں، ڈش واشر آ گئے. اب تو 2 پلیٹیں بھی گھر میں ہاتھ سے نہیں دھل سکتی. پھر بجلی کا بل آئیں گے، پھر بجلی کا بل بھرنا پڑے گا. ہر شے پیدل 2 قدم نہیں ہم چل سکتے. آسائش پرتعیش زندگی، تو پھر یہ مشکلات خود بخود پیدا ہوں. جتنا انسان ہم سب اپنی زندگی کو سادہ بناتے چلے جائیں گے اتنی مشکلات کم ہوتی چلی گی. خدا بند عالم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بوجھ ہم خود اپنے اوپر ڈال لیتے. بیماریاں ہم خود پیدا کرتے ہیں. آرٹیفیشل خوراکیں آ گئی ہیں. برگر کھائیں گے کس کا جناب؟ وہ کیا ہے، میکڈونلڈز، KFC، پتہ نہیں گوشت کہاں سے آ رہا ہے، کس چیز کا آ رہا ہے. حلال اور حرام انسان کے جہاں روح کے فائدے کے لیے، روح سے پہلے انسان کے بدن کے فائدے کے لیے. خدا جانے کون سا گوشت آ رہا ہے. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہاں کہ جناب فلاں لاہور میں کوئی سری پائے کی بڑی مشہور دکان ہے، لوگ لینے بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور گوشت لے کے آتے ہیں. وہ کیڑوں والا نیٹ پہ موجود ہے، دیکھ لے، میری بات کو نہ مانا. پتہ ہی نہیں ہے گوشت کس چیز کا ہے. ابھی چند دن پہلے پشاور میں پکڑا ہے کہ نجس العین جانور کا گوشت بک رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا نظام تھوڑی ہے، یہ شیطان کا نظام. شیطان بڑی طاقتور شخصیت کا نام ہے. جو اللہ کے نظام سے ٹکرا رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے، لگا ہوا ہے. یہی انسانوں کی آزمائش ہے. اگر ابلیسیت نہ ہوتی تو ہماری آزمائش کیسے ہوتی؟ راہ دین، راہ اسلام، راہ محمد و آل محمد علیہ السلام اتنا آسان اور سادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگ آسان اور سادہ اگر کہا جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نام آ جائے گا تو بیچارے غریب سے. کوئی گھر میں ناشتہ بنا لیتے کہتے ہیں بیچارے غریب سے ہیں، گھر میں ناشتہ بناتے ہیں. ناشتہ بھی باہر سے آنا چاہیے، دوپہر کا بھی باہر سے آنا چاہیے، رات کا کھانا بھی باہر سے آنا چاہیے. تو پھر بیماریاں پھیلیں گی بھائی، پھر قبرستان آباد ہوں گے، پھر زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی اور دوائیوں کی ضرورت پڑے گی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جی چاہا کہ کلیجی کھائیں. مولا کے حالات زندگی میں خلیفہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین، کلیجی کھانے کا جی چاہا. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد امام حسن سے فرمایا، حسن بیٹا 1 سال ہو گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ گندم کی گرم روٹی ہو اور کلیجی کے ساتھ. یہ انسان ہے، کھانے کو جی چاہتا. 1 سال ہو گیا بیٹا، کھا نہیں سکا. کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خلیفۃ المسلمین. خلیفۃ المسلمین. 1 سال گزر گیا ہے. ابھی ہمارا جی چاہے جیب میں پیسے نہ ادھار لے آئیں گے. ایک دفعہ مولا خلیفہ ہیں، کوفے میں گزر، ظاہر ہے کوفے میں آئے تب ہیں جب خلیفہ بن گئے. قصاب نے کہا یا علی بڑا اچھا بکرا ذبح کیا ہے، گوشت لے جائیں. مولا نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا آپ خلیفہ ہیں، میں اعتبار کرتا ہوں، ادھار کر لوں گا، بعد میں دے دینا، ادھار لے جائیں. آپ نے فرمایا میں پیٹ سے ادھار کر لوں گا، تجھ سے ادھار نہیں کر سکتا. میں اپنے پیٹ کو سمجھا لوں گا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں. 1 سال گزر گیا. امام حسن سے 1 سال کے بعد فرمایا. امام حسن نے فرمایا بابا میں آپ کے لیے اہتمام کرتا ہوں. وہ اتنے دسترخوان امام حسن کے لگتے تھے، آج تک لگتے ہیں. امام حسن نے اہتمام کیا. امیر المومنین جو ہیں وہ افطار کے وقت امام حسن مجتبیٰ کے گھر تشریف لے آئے. ابھی لقمے کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا، دروازے پہ سائل آ گیا. مولا نے فرمایا حسن بیٹا یہ کھانا اٹھا کے اسے دے. آرزو دل میں رہ گئی ہے. اور اس کے 3 یا 4 دن کے بعد امیر المومنین کو ضرب لگی اور شہید ہوئے. اب مجھے بتائیں جب ایسا نظام دینے والے افراد ہوں گے تو کوئی محروم رہ سکتا ہے؟ کوئی کہے گا میرے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ اللہ نے بوجھ ڈال دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. اور ہر بندے کی آزمائش نہیں کرتا خدا. کبھی ہوتا ہے آزمائش کے طور پہ آتی ہیں یہ چیزیں، مگر ہر بندے پر خدا آزمائش کا بوجھ نہیں ڈالتا، چونکہ جانتا ہے یہ میری آزمائش پر پورے نہیں اتر سکتے ہیں.
جب پورے نہیں اتر سکتے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کیوں کروں؟ وہ آزمائشیں ان بندوں کی لیتا ہے جن پر خدا کو یقین ہے کہ یہ میری ہر آزمائش پر پورے اتریں گے۔ وہ آزمائش انبیاء کی لے گا، وہ آزمائش حضرت محمد مصطفیٰ کی لے گا، وہ آزمائش علی سے لے کر امام عسکری تک سے لے گا۔ میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی آزمائش پر پورے اتریں۔ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ڈال دیتے ہیں خدا پر کہ خدا نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، دعا کرنا بندے کا فرض ہے، اور یہ بھی بعنوان دعا آیا ہے کہ پروردگار وہ بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر جسے ہم اٹھا نہ سکیں، یعنی پروردگار ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری آزمائش پر پورا اتریں۔ آزمائش دینے والے وہی لوگ تھے، علی ابن ابی طالب جیسے۔ کن ہستیوں نے اللہ کی آزمائش کو دیا ہے اور اس آزمائش پر پورے اترے ہیں؟ ان ہستیوں میں ایک جناب فاطمہ الزہرا ہے، ان ہستیوں میں امیر المومنین ہیں، ان ہستیوں میں امام حسن ہے، ان ہستیوں میں امام حسین ہے، ان ہستیوں میں امام زین العابدین ہے۔ ہماری ہمت ہے، طاقت ہے، جرت ہے کہ ہم اللہ کی آزمائش پر پورا اترے، یا ہم اس قابل ہیں کہ خدا ہماری آزمائش کرے؟ ہم امتحان میں پڑھنے کے لائق ہیں؟ یہ وہی ہستیاں ہیں۔ جناب فاطمہ کی زیارت میں ملتا ہے کہ سلام ہو اس بی بی پر جس کا امتحان اللہ نے ان کی ولادت سے پہلے لے لیا ہے۔ عالم ارواح میں امتحان لے لیا ہے خدا نے اس بی بی کا۔ اب وہاں کیا امتحان تھا وہ لینے والا جانتا ہے یا سیدہ جانتی ہے، مگر ہم نے جو دنیا میں امتحان دیکھا ہے نا فاطمہ زہرا کا، وہ آج تک بی بی پر آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ جناب سیدہ پر دروازہ جلنے پر ہی آزمائش ختم نہیں ہو گئی ہے، یعنی رونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کربلا میں اسیر بیویوں پر رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ علی کی بیٹی کی چادر چھین لی گئی، اور جناب پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا کے مسائب میں ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جس دروازے کو نبی پکڑ کے چوما کرتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت کہا کرتے تھے، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ اس سے زیادہ آزمائش، اس سے زیادہ سختی، اس سے زیادہ مشکل اور کیا ہو سکتا؟ بی بی کا گھر جلا، بی بی کو کوڑا لگا، یہ ایام فاطمیہ شروع ہو گئے۔ یعنی بی بی کھڑی ہے دروازے کے پیچھے اس حیرت سے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 4-5 لکڑیوں کے ڈنڈے کوئی اٹھا کے لایا ہوگا، اس کو جلا دیا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے 300 افراد لکڑیوں کے گٹھے، اور لکڑیاں کیا تھی وہاں؟ مدینے میں کون سی اتنی سخت قسم کی کوئی شیشم کے درخت تھے یا آم کے درخت تھے؟ یہ جھاڑیاں تھیں جو فوراً جلنے والی ہوتی ہیں۔ اور وہ دروازہ کون سا اتنا قیمتی دروازہ تھا، معمولی سا دروازہ، کتنی دیر لگی، اور سیدہ پیغمبر کی بیٹی دروازے کے پیچھے حیرت سے کھڑی ہیں کہ یہ وہ ہیں جو میرے پر اور میرے خاندان پر اور میرے بابا پر ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں، میرے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا ہمارے مجرم اندر ہیں، انہیں باہر بھیجا جائے۔ کہا یہاں مجرم نہیں رہتے، اولاد رسول رہتی ہے۔ کہا نہیں، انہیں باہر بھیجے۔ فرمایا اگر نہیں آئیں گے باہر تو کیا کرو گے؟ کہا ہم اندر آ جائیں گے۔ کہا اس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ جواب ملا رہتی ہے تو رہا کرے۔ میں کہتا ہوں فاطمہ زہرا کے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ جس زہرا کے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں، اس امت نے سینکڑوں بار دیکھا ہوا، اور کہہ رہے رہتی ہے تو رہا کرے۔ دروازے کو آگ لگائی، بس دروازہ جلا۔ کتنا کوئی بھاری دروازہ تھا؟ ہلکا سا دروازہ، اسے جب دھکا دے کے گرایا گیا ہے نا، فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان ہے، بس ایک آواز بلند ہوئی، یا فضت و خزینی، فضا آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ کوڑے مارے گئے، مولا کائنات کی گردن میں رسی ڈالی گئی، دروازہ جلا۔ دیکھتے جائیں، یہی کچھ کربلا میں ہو رہا ہے۔
وہاں بھی اسی طرح ہے، اگر یہاں محسن شہید ہوئے وہاں 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوا، وہاں حسین شہید ہوئے، یہ سب محسن کی شبیہیں ہیں۔ یہاں دروازہ جلایا گیا ہے تو وہاں خیام جلائے گئے، یہاں سیدہ کو کوڑا مارا گیا ہے، وہاں مسلسل بیویوں کو کوڑے مارے جاتے رہے۔ امام زین العابدین کے گلے میں رسی ہے، توق ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بے مکنا و چادر بیویاں ہیں، بے کچاوا اونٹوں پر سوار، سید الساجدین اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تو پاؤں کے اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے پاؤں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ کربلا سے جب چلے شام تک کتنا طولانی سفر، امام کی پنڈلیوں کا گوشت زائل ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے آئے ہیں محمد حنفیہ جب ملنا چاہتے ہیں، امام کہتے ہیں چچا ذرا آہستہ مجھے گلے سے لگانا، اور اپنی سگی بہن کو پہچان نہیں سکے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، سگی بہن کو پہچان نہیں سکے۔ پھر لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، 1400 سال ہو گئے، یہ تو مر نہ جائیں روتے روتے، اور کیا کریں کہ علی کی بیٹی کو علی کا بیٹا پہچان نہیں رہا۔ کہا سجاد یہ میری بہن نہیں ہے، کوئی اور بی بی بیٹھی ہیں۔ جناب زینب نے پلٹ کے فرمایا ہاں محمد حق رکھتے ہو، مجھے نہ پہچانو۔ اگر جناب سیدہ نے کہا ہے صبت علیہ مصاحب لو انہا صبت علیہ مسرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے ظلم ہوئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہاں جناب زینب کے چہرے کا رنگ ایسا تبدیل ہو گیا ہے کہ بھائی پہچان نہیں رہا کہ میری بہن زینب کو۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا ہے تیری خوشنودی کے لیے پروردگار، اس کا جتنا بھی اجر اور ثواب بنے وہ حاجی شیخ نذیر مرحوم اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں آپ سب کے میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔ پروردگار اس ذکر سے ان کو مدد پہنچا، اس ذکر کو، اس کے ثواب کو ان کی آخرت کا ذخیرہ قرار دے، اور ہمیں تا حیات جب تک زندہ ہے پروردگار محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے آقا و مولا کو اذن ظہور عطا فرما، وہ تشریف لائیں اور زمین سے ظلم کا خاتمہ کریں اور تیرے نظام رحمت کو نافذ کریں۔ پروردگار پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرما، اس ملک پر رحم فرما پروردگار، اس ملک پر جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے آقا کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔